میں نے ابھی پرسوں کے اپنے ویلاگ میں کہا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے درمیان جو فاصلے ہیں وہ اب کم ہو رہے ہیں اور جو اختلاف ہے وہ اب دور ہو رہا ہے اور دوریاں کم ہو رہی ہیں، یہ گیپ جو ہے یہ برج ہو رہا ہے۔ لیکن کل جب 8 رکنی یہ بینچ بنا دیا گیا چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے اور اس میں 7 ججز نہیں تھے، وہ جو 7 ججز ہیں وہ کون سے ہیں وہ آپ اور میں ہم سب جانتے ہیں، جیسے جمال خان مندوخیل بھی اس میں شامل ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی شامل ہیں، منصور علی شاہ صاحب بھی شامل ہیں، جسٹس امین الدین صاحب بھی اس میں شامل ہیں، جسٹس اطہر منیلا صاحب بھی اس میں شامل ہیں۔ تو اس کے بعد دوبارہ سے میں نے یہ معلوم کیا ہے تو پتہ یہ چلا ہے کہ جی جو وہ یہ کہتے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اینڈ کمپنی کہ جو طے کیا گیا تھا اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، اور چونکہ طے جو کیا گیا تھا اس پر عمل درآمد نہیں ہوا تو لہٰذا وہ جو گیپ برج ہوا تھا وہ دوبارہ سے اب وائڈن ہو گیا۔ لیکن آئی ایم شیور کہ آنے والے دنوں میں یہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ ان معاملات کا ٹھیک ہونا ضروری ہے، اور یہ ہے سپریم کورٹ کی آن دا ہول انسٹیٹیوشن کی بقا کی جنگ، جس میں پی ڈی ایم چیف جسٹس اور دیگر اور جج صاحبان کو ملائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور مختلف جو بار کاؤنسلز میں، کیونکہ دیکھیں وکیلوں کو بھی یہ سوچنا ہوگا اور فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ آئین اور قانون کے ساتھ ہیں یا وہ اپنی جیب کے ساتھ ہیں، کیونکہ جو جیب ہے اس میں جو ڈالا جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو جیب میں نہیں رہے گا، لیکن اگر آپ آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو آپ کا نام جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لوگوں کو یاد رہے گا، اور یہ لوگ یاد رکھیں گے۔ جس طرح کے ججز کی بحالی کی تحریک میں جو متحرک اس وقت لوگ تھے وکلا برادری کی طرف سے، ان کو آج بھی لوگ نہ صرف جانتے ہیں، مانتے ہیں اور ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ تو اگر آپ اپنی جیب کے ساتھ جائیں گے تو سمجھیں جیب میں تو وہ سوراخ ہے، وہ تو جیب میں جو ڈلے گا وہ نکلتا جائے گا، آپ کے لیے کم پڑتا رہے گا، لیکن تاریخ میں آپ کا نام نہیں آئے گا، آپ کو یاد نہیں رکھا جائے گا، آپ کو اچھے الفاظ میں کبھی بلایا نہیں جائے گا۔ تو اگر آپ واقعی قانون اور آئین کے ساتھ ہیں، جو کہ وکیل کا کام ہے، تو پھر یہ جو پاکستان بار کونسل اور دیگر اور بار کونسلز کو انگیج کر کے اور ایک سازش کے تحت ان سے کہا گیا کہ جی آپ ہڑتالیں کریں، گو کہ ہڑتال کامیاب نہیں ہوئی۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہڑتال فلاپ ہوئی، بالکل کمپلیٹلی فلاپ ہو گئی ہڑتال، اور کچھ اس میں سے حاصل نہیں ہوا۔ اور دوسری طرف اعظم وزیر تارڑ صاحب نے جو آج بات کہی نا کہ جی میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے اس وقت سٹینڈ نہیں لیا اور میں نے ووٹ دے دیا، اور جو جونیئر ججز تھے ان کو سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کر دیا گیا، یعنی کہ ان کو سپریم کورٹ لایا گیا ہائی کورٹ سے، ان کا اشارہ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کی طرف اور جسٹس شاہد وحید صاحب کی طرف تھا۔ تو میں ایک بات یہاں پر واضح کر دوں، اور میں آپ کو یہ بڑے وثوق سے بات کہہ رہا ہوں کہ خاص طور پہ جسٹس شاہد وحید صاحب کے بارے میں میرے پاس یہ پکی معلومات ہیں، کانکریٹ انفارمیشن ہے کہ بہت ہی محنتی جج ہیں، قابل جج ہیں، اور ان کی قابلیت کی بنیاد پر ان کو سپریم کورٹ لے کر جایا گیا ہے۔ تو کیا آپ اور میں ہم سب یہ نہیں چاہتے ہیں کہ سپریم عدالت میں، سپریم کورٹ آف پاکستان میں قابل ججز ہوں، ایسے ججز ہوں کہ جو فیصلے آئین اور قانون کے مطابق کریں، ایسے ججز ہوں جو نہ جھکیں نہ بکیں؟ اگر ہم یہی چاہتے ہیں تو پھر تو جسٹس شاہد وحید کی جو چوائس تھی وہ بہترین چوائس تھی۔ اور وہ کچھ ججز ایسے بھی ہوتے ہیں جو تیاری کیے بغیر آ جاتے ہیں عدالت میں اور دن بس ٹپا دیتے ہیں، لیکن کچھ ججز ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ شاہد وحید صاحب جو باقاعدہ کیسز کو پڑھ کر جاتے ہیں، تیاری کر کر جاتے ہیں۔ اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کے حوالے سے بھی آپ یہاں لاہور ہائی کورٹ میں جو پیش ہونے والے وکلاء ہیں، آپ ان سے ان کی رائے لے لیں، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کیا ہیں۔ تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو چکا ہے، آگے فیصلہ کن موڑ ہے، عید کے فوراً بعد فیصلہ ہو جائے گا کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ جو تاخیری حربے ہیں یہ نہیں چلنے والے ہیں۔ کل سپریم کورٹ میں بلا لیا ہے لوگوں کو، ان اداروں کے سربراہان کو جو کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی ہم فلاں نہیں دے سکتے، سیکیورٹی فراہم کر سکتے، ہم خزانہ سے فنڈز نہیں دے سکتے، خزانہ سے فنڈز نہیں دے سکتے، لیکن جو اخراجات ہیں اگر آپ ان اخراجات کو دیکھیں کہ ان اخراجات کی مد میں کہاں کہاں کیا کیا خرچ ہو رہا ہے، تو آپ کان پکڑ کے بیٹھ جائیں گے، آپ اپنے سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے، اور آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس 21 ارب روپیہ نہیں ہے، اور کہاں کہاں یہ کہتے ہیں 67 ارب تو یہ صرف ترقیاتی منصوبوں پہ لگا رہے ہیں، جن کو فوری طور پر کرنا ضروری بھی نہیں ہے، ان کو روکا بھی جا سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ ترجیحات کا مسئلہ ہے، نیت کا مسئلہ ہے، نہ نیت ٹھیک ہے نہ ترجیحات ٹھیک ہے۔ ترجیحات کیا ہیں؟ ترجیحات یہ ہیں کہ، اور یہ نون لیگ ہمیشہ کرتی ہے کہ کبھی عمران خان صاحب کا کوئی ذاتی نوعیت کا کیس نکال لیں اور کہتے ہیں جی یہ ان کی مبینہ بیٹی ہے، کبھی اس پر کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ کبھی جو ہے اب جس طرح دیکھیے کہ عمران خان صاحب کی مرحوم والدہ کے نام کا ایک نوٹس، ٹیکس کا نوٹس بھیج دیا گیا ہے، جن کی وفات کو بھی کتنے سال ہو چکے ہیں، اور ان کی وفات کے بعد ایک ٹیکس کا نوٹس بھیج دیا گیا۔ یہ وہ اوچھے ہتھ کنڈے ہیں جو کہ پی ایم ایل این استعمال کرتی ہے۔ اور اب وہ مفتی سعید صاحب کو لے آئے ہیں، جن کے بارے میں یہ بھی پتہ کرانا ضروری ہے کہ مفتی صاحب ہیں بھی یا نہیں، کیونکہ ان کے جو کچھ شوق رہے ہیں ایسے، وہ ان شوق کے بارے میں جب سنتے ہیں تو پھر بندہ سوال تو پوچھے گا کہ یہ مفتی ہیں بھی یا نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال ان کا یہ سارا ڈرامہ، ان کا یہ سارا پروپیگنڈا، ان کا وہ بیان حلفی،
ان کا ویڈیو بیان سب جھوٹ پر مبنی ہے، سب جھوٹ ہے، مکاری ہے. اور بلکہ ان سے بندہ پوچھے کہ جی جناب آپ کو اب جا کر یاد آ رہا ہے تقریباً 4.5-5 سال کے بعد، آپ پہلے کہاں تھے؟ آپ کو پہلے کیوں نہیں ہوش آیا؟ اب آپ کو بلا کر خاص طور پہ آپ سے بیان دلوایا جا رہا ہے تو آپ بڑا خوشی خوشی بیان دے رہے ہیں، اور آپ کی نظر میں جو ہوا وہ غلط ہوا. تو اس طرح کی تو اور بھی بے شمار مثالیں ہیں. بلکہ آپ خود بتائیں کہ آپ نے جا کر بھی وہ جنرل امجد نام تھا نا، جنرل امجد کو لے کر جو آپ نے جا کر کورٹ مارشل میں جو گواہی دی تھی مفتی سعید صاحب، اس کی بھی باتیں ہو رہی ہیں. ذرا اس کی بھی وضاحت دے دینا. جب آپ کو اتنا ہی ویڈیو کا شوق ہے اور اگر آپ اپنے آپ کو اتنا ہی ایک نمبر مفتی کہتے ہیں، گو کہ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں مفتی ایک نمبر بھی نہیں، یہ تو 2 نمبر بھی نہیں، یہ تو 10 نمبر مفتی ہیں. تو اگر آپ کے بارے میں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اور آپ کا جو شوق ہے اس کو لے کر بھی باتیں ہو رہی ہیں، پھر آپ نے جو جا کر اس سے پہلے بھی ایک ملٹری کورٹ میں جو آپ نے بیان دیا تھا وہاں پر بھی جو آپ نے کہا اس کا بھی حوالہ دیا جا رہا ہے، تو وضاحتیں دینا آپ کا بڑا ضروری ہے تاکہ آپ یہ بتا سکیں کہ آپ ایک نمبر آدمی ہیں اور آپ بکاؤ مال نہیں ہیں اور آپ بکے نہیں ہیں.